सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے دھندلی راہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب بتاؤ سکندر، اس آدمی کو باہر بھیج کر تجمل نے مجھے کہا، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی پولیس کو بیان دے دے گی کہ اسے ہم نے اغوا کر کے یہاں رکھا تھا؟ سوچنے دو بھائی، میں نے کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے سوچنے دو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی یہاں سے برآمد نہیں ہوئی، کوچوان کو اور اس آدمی کو جو اس کے ساتھ گیا تھا کچھ دنوں کے لیے غائب کر دو۔ تم نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں نے یہ احتیاط کر کے کتنی عقل مندی کی تھی کہ تانگا شہر کے اندر نہ جانے دیا۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو تسلی تو دے دی لیکن میں خود چکرا گیا تھا۔ اس میں میرا غصہ بھی شامل تھا کہ سائرہ نے مجھے دلی محبت کا دھوکہ دیا ہے۔ پھر یہ بھی خیال آتا کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، وہ تو یہاں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائرہ اپنے شہر میں سے کس طرح مجبور ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میرے دل میں سائرہ کی جو محبت پیدا ہو گئی تھی، یہ ایک اور مشکل تھی۔ ایک بار تو یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ رات کو سائرہ کے گھر جا پہنچوں اور اسے کہوں، سائرہ چلو میرے ساتھ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن میرے لیے جو حالات پیدا ہو چکے تھے ان میں جذبات میں آ جانا بڑا ہی خطرناک تھا۔ جذبات میں آ کر سائرہ کے ہاں پہنچ جانا ایسے ہی تھا جیسے میں نے اپنے آپ کو تھانے میں پیش کر دیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا گہری سوچ بچار کا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے ایوب اور سائرہ کو اغوا کیا تھا تو تھانے میں اس کی ماں کے نام پر ان کے اغوا کی رپورٹ درج ہوئی تھی۔ اب سائرہ کی واپسی پر پولیس کو اطلاع ملنی ہی تھی کہ مغویہ واپس آ گئی ہے۔ اس سے ایک صورت تو یہ پیدا ہو سکتی تھی کہ تھانے دار کیس کی فائل میں لکھ دیتا کہ بالغ لڑکی تھی، اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی تھی، واپس آ گئی ہے۔ ایک صورت یہ بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتی تھی کہ تھانے دار سائرہ سے پورا بیان لے کر کہ وہ کس طرح گئی تھی اور کس طرح واپس آئی ہے۔ اس صورتحال میں سائرہ یہ بیان دے سکتی تھی کہ اسے زبردستی اٹھا کر لے جایا گیا تھا اور فلاں جگہ رکھا گیا تھا اور اس طرح وہ واپس آئی ہے۔ اس دوسری صورت میں سب انسپکٹر انور علی سید انسپکٹر فضل حسین کی خاطر پردہ پوشی کر سکتا تھا، لیکن انسپکٹر فضل حسین کی جاگیر میری وجہ سے اسپیشل برانچ کی نظر میں آئی ہوئی تھی، اس لیے سب انسپکٹر انور علی سید سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ پردہ پوشی کرے گا۔ بہرحال میرے لیے پیش بندی لازمی ہو گئی تھی۔ میرا وہاں ایک منٹ کے لیے بھی رکنا بیکار تھا، بلکہ خطرناک تھا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جس نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے سائرہ کو سلطان احمد کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اور سلطان احمد کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، سائرہ کے پاس تھا۔ یہ ایسا ثبوت تھا جسے سلطان احمد جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ سلطان احمد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے محکمے کی فائلوں میں اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بے شمار رپورٹیں اور روزنامچے موجود تھے۔ سلطان احمد کے متعلق سوچ کر میرا تو پسینہ نکل آیا۔ میں تو اس کی خاطر گرفتار ہونے کا بھی عہد کر چکا تھا، مگر اب وہ میری وجہ سے بڑے جال میں آ گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اب تک میرے شہر کے تھانے میں سائرہ کی واپسی کی اطلاع اور سلطان احمد کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا پہنچ چکا ہوگا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہوئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہاں تک سوچ لیا کہ میں شہر چلا جاؤں اور سب انسپکٹر انور علی سید سے کہوں کہ وہ رکا ضائع کر دے اور مجھے گرفتار کر لے۔ اس ارادے کو میں نے یہ سوچ کر دبا لیا کہ انور علی سید کا کیا بھروسہ، وہ رکا بھی ضائع نہ کرے اور مجھے گرفتار بھی کر لے۔ پھر میں نے اس پر غور کیا کہ آج رات ایک اور واردات کی جائے، وہ یہ کہ دو تین آدمی ساتھ لے کر سائرہ کے گھر چلا جاؤں اور ریوالور دکھا کر اس سے پوچھوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اگر ابھی تک اس کی واپسی کی اطلاع تھانے میں نہیں گئی اور رکا بھی اس کے پاس ہے تو اسے ایک بار پھر اغوا کر لوں، یا اسے کہوں کہ مجھ سے بچنا ہے تو رکا مجھے دے دو اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم پولیس کو یہ بیان دو گی کہ اپنی مرضی سے گئی تھیں اور مرضی سے آ گئی ہوں۔ اور اگر اس نے الٹا سیدھا بیان دیا تو اس کے گھر پر ایک اور حملہ ہوگا جو بہت ہی بھیانک ہوگا۔
سوچ سوچ کر میری عقل جواب دے گئی۔ تجمل اور منور میرے پاس بیٹھے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی سوال کر ڈالتے اور گھبراہٹ کا اظہار کرتے۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی، میرا سر دکھنے لگا۔ میں نے اس بے بسی کو تسلیم کر لیا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ ہمیں جو کارروائی کرنی ہے فوراً کرنی ہے، لیکن میں دن کے وقت باہر نہیں نکل سکتا۔ کوچوان اور اس کے ساتھ جانے والے آدمی کو یہاں سے کہیں دور بھیج دو اور کچھ آدمی ادھر ادھر پھیلا دو۔ جو پولیس کو دور سے آتا دیکھیں تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دیں، میں قریب ہی فصل کے اندر چلا جاؤں۔ ہاں، ایک اور کام کرو، تم دونوں میں سے کوئی تھانے سب انسپیکٹر راجہ شیر خان کے پاس چلا جائے۔ کون جائے گا؟ میں جاتا ہوں، منور نے کہا۔ فوراً جاؤ، میں نے کہا، اور میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ وہاں اس طرح جانا جیسے تم ادھر سے گزر رہے تھے اور سلام دعا کے لیے تھانے میں آ گئے۔ شیر خان تمہیں بیٹھنے کے لیے کہے تو کہنا کہ میں تو ویسے ہی آ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے جو اب ہے۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا اور کہنا کہ آپ کے لیے کوئی 10 سیر گھی اکٹھا ہو گیا ہے۔ پھر اس سے پوچھنا کہ سی آئی ڈی کی کیا خبر ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی نئی اطلاع ہوئی تو وہ تمہیں بتا دے گا۔ میرا خیال ہے کہ سب انسپیکٹر انور علی سید نے کوئی کارروائی کرنی ہوئی تو وہ راجہ شیر خان کو فوراً اطلاع دے گا۔ اب تک شیر خان کو اطلاع مل چکی ہوگی۔ شاید نہیں ملی، تجمل نے کہا۔ اگر اسے اطلاع ملی ہوتی تو وہ ہمیں خبردار کر چکا ہوتا۔ 10 سیر گھی تو معمولی سی چیز ہے۔ ان دنوں تو ہم اس کا پیٹ بھرا ہوا رکھتے ہیں۔ مجھے پکی امید ہے کہ وہ ہمیں دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ اس پکی امید کے دھوکے میں نہ رہنا تجمل بھائی، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں ان دنوں راجہ شیر خان کی جان پر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کا کیس اسپیشل برانچ کے پاس چلا گیا ہے اور ملزموں نے اس پر الزام تھوپے ہوئے ہیں۔ منور، تم اس کے پاس جاؤ اور آ کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے۔ منور اسی وقت چلا گیا۔ اب جو ایک ایک لمحہ گزرتا تھا وہ ایک ایک گھنٹے کے برابر لگتا تھا۔ باہر سے کوئی آواز آتی تھی تو میں چونک اٹھتا تھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ اگر میرا اپنا ہی مسئلہ ہوتا تو میں وہاں سے کبھی کا غائب ہو چکا ہوتا، لیکن مجھے ان دونوں بھائیوں کا زیادہ خیال تھا۔ ان کے حق میں ایک بات جاتی تھی، وہ یہ کہ لڑکی ان کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی ثابت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اسے ان لوگوں نے یا میں نے حب سے بے جا میں رکھا تھا۔ میرے غائب ہو جانے کی صورت میں میری یہاں موجودگی بھی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انگریز افسروں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان چودھریوں کی جاگیر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ منور کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان نے اسے کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ میں ان دو بھائیوں کو جو احتیاطی تدابیر بتاتا جا رہا تھا وہ ان پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میں خطرہ زیادہ محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ سوچ بھی آنے لگی تھی کہ پولیس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ سورج غروب ہونے کو آ گیا، دور تک پولیس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک امید یہ تھی کہ سائرہ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ یہ خطرناک خیال بھی آتا تھا کہ پولیس رات کو چھاپا مارے گی۔ سائرہ نے اگر دھوکہ دیا ہی ہے تو اس نے میری نشاندہی ضرور کی ہوگی۔ میں رات گہری ہونے کے انتظار میں تھا۔ آخر شام ہوئی اور اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں نے بڑی تیزی سے کھانا کھایا، بھوک تو ماری ہی گئی تھی۔ میں نے گھوڑی لی اور اس پر سوار ہو کر اس علاقے سے نکل گیا۔ ریوالور میرے نیفے میں اڑسا ہوا تھا۔ میں اب اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ جس نے مجھے پکڑنے کے لیے میرے سامنے آنا تھا اس نے میری گولی کا نشانہ بن جانا تھا۔ یہ حالت زخمی شیر کی ہوتی ہے۔ وہ مرنے سے پہلے حملہ کرتا ہے اور اس کا یہ حملہ حد درجہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، میرا عزم یہ تھا کہ زندہ کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ میں جب سائیں کرامتاں والے کے گھر میں داخل ہوا تو ان نوسر بازوں کا دربار لگا ہوا تھا۔ مرید زیادہ نہیں تھے۔ نور اللہ ہاتھ میں تسبیح لیے گاؤ تکیے کے ساتھ پیٹھ لگائے اور چہرے پر وجدانی کیفیت طاری کیے بیٹھا تھا۔ حمید اللہ خان بھی وہیں تھا۔ میں نے آگے جا کر نور اللہ کے گھٹنے چھوئے اور سرگوشی کی کہ فوراً اندر چلو۔ میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ حمید اللہ نے دربار برخاست ہونے کا اعلان کیا۔ نور اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہر کسی نے ہاتھ اٹھائے۔ نور اللہ نے بڑبڑا کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چل پڑے۔ حمید اللہ نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ اس طرح کیا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ دیکھ لیں کہ مجھے اندر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔
خیریت تو ہے؟ اپنے خاص کمرے میں جا کر نور اللہ نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کوئی خاص گڑبڑ ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ ہاں بھائیو، میں نے کہا، معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے۔ میں نے انہیں مکمل تفصیل سے یہ واقعہ سنا دیا کہ سائرہ کس طرح ہاتھ سے نکل گئی۔ تم اپنے ساتھ ہمیں بھی بہت برے انجام تک پہنچاؤ گے، نور اللہ نے کہا۔ ایک طرف تم اتنے عقل مند ہو کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کسی انسان میں اتنی زیادہ عقل بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف تم ایسی بے وقوفوں والی حرکتیں کر بیٹھتے ہو کہ انسان کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہو۔ تم کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہم جانتے ہیں تم عورت کے معاملے میں بالکل صاف ہو، لیکن عورت کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ نواب زادے نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، لیکن تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔ بہتر ہے کہ تم ہماری طرح گناہ گار ہو جاؤ۔ اس طرح تمہارے دل میں یہ لیلا مجنو والی محبت تو پیدا نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہوگا کہ تمہارے پاس آسمان سے اتری ہوئی حور بھی آ جائے گی، تو تم چند دنوں میں ہی اس سے اکتا کر اسے چلتا کرو گے۔ اس طرح اپنے ساتھ چپکا کر نہیں رکھو گے۔ اب سوچو کیا ہوگا۔ حمید اللہ نے کہا، تم بھی نکل جاؤ گے، ہم بھی نکل جائیں گے، اور سلطان احمد 14 سال کے لیے اندر ہو جائے گا۔ تم نے سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی کو تم نے سینے سے لگا رکھا ہے وہ ایوب کی بہن ہے۔ تم نے اس نسل کو نہیں پہچانا۔ اس لڑکی نے دھوکہ دینا ہی ہے۔ تم نے انتہائی خطرناک حرکت یہ کی کہ اسے سلطان احمد کے متعلق بھی بتا دیا۔ سب کچھ سوچ چکا ہوں، میں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ باتیں بیکار ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اب بتاؤ کیا کریں۔ ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے، لڑکی رات 10 ساڑھے 10 بجے اپنے گھر پہنچی تھی۔ سارا دن گزر گیا ہے، میں تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اپنے ٹھکانے سے چلا تھا، ابھی تک پولیس نہیں آئی۔ اس علاقے کے تھانے سے پتہ کروایا تھا، وہاں بھی کوئی اطلاع نہیں پہنچی۔ اطلاع اوپر والی اسپیشل برانچ میں پہنچ چکی ہوگی، نور اللہ نے کہا۔ یہ کیس تھانوں کا نہیں، یہ اسپیشل برانچ کا کیس ہے۔ سلطان آتا ہی ہوگا، حمید اللہ نے کہا۔ اسے آ لینے دو، وہ تو یہ خبر سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کی مہربانی کو تم نے بہت بری طرح ضائع کیا ہے۔ تم نے بھی کچھ سوچا ہوگا، نور اللہ نے کہا۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ بھاگوں گا نہیں، میں نے کہا۔ سلطان احمد کو اس چکر سے نکالنے کے لیے مجھے اگر گرفتار ہونا پڑا تو ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ سلطان سے کہوں گا کہ وہ مجھے گرفتار کر لے اور گورنمنٹ سے 10,000 روپیہ وصول کر لے۔ میں اس دوست کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جنہوں نے مجھے پناہ دی تھی اور خطرہ مول لے کر مجھے چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ہم تینوں اس مسئلے پر باتیں کرتے رہے اور کم و بیش 2 گھنٹے گزر گئے۔ سلطان احمد بھی آ گیا۔ وہ روز مرہ کی طرح سیدھا سادہ دیہاتی بنا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ لڑکی چلی گئی؟ میں نے جو داستان حمید اللہ اور نور اللہ کو سنائی تھی وہ سلطان احمد کو بھی سنا دی۔ اس پر تو خاموشی طاری ہو گئی، پھر اس نے بھی ویسی ہی باتیں شروع کر دیں جو حمید اللہ اور نور اللہ کر چکے تھے۔ میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ بک بک بہت ہو چکی ہے، اور یہ بک بک میں خود بھی اپنے ساتھ کر چکا ہوں۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ سلطان احمد نے پوچھا۔ میں اپنے آپ کو نہیں، تمہیں بچانے کی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ میرے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کرنا سلطان، میں نے جو سوچا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو ایک بار پھر اغوا کر لوں۔ یہ میں کس طرح کروں گا، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میرے ساتھ جانے والے آدمی موجود ہیں، میں پہلے اسی گھر سے ایوب اور اس لڑکی کو اٹھا لایا تھا۔ خطرناک کام ہے، سلطان احمد نے کہا۔ اگر لڑکی پولیس کو بیان دے چکی ہوئی اور تم نے اسے اغوا کر لیا تو پولیس سیدھی تمہارے ٹھکانے پر پہنچے گی۔ تم وہاں نہ ہوئے تو تمہارے میزبان کو پکڑا جائے گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسپیشل برانچ میں تمہاری، اپنے ان دونوں دوستوں اور تمہارے میزبانوں کے متعلق کیا رپورٹ پہنچی ہے۔ کیا تم نے لڑکی کو ان دونوں کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ یہ جعلی پیر ہیں اور اصلی میں کچھ اور ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ نہیں بتایا تھا، بلکہ میں جب یہاں آتا تھا تو اسے یہ بتا کر آتا تھا کہ سائیں کرامتا والے کے پاس سلام کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ میں سائیں صاحب کا باقاعدہ مرید ہو گیا ہوں۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، سلطان نے کہا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تم یہاں پناہ لے سکو گے، لیکن تم تینوں کو یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ نہیں سلطان، میں نے جھنجھلا کر کہا، میں پناہ نہیں ڈھونڈ رہا۔ میں تمہیں ساری عمر کے لیے جیل میں پھینک کر نہیں جاؤں گا۔
میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں وہ تمہیں اس پھندے سے نکالنے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے سنو اور بتاؤ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ تم نے اغوا کی جو اسکیم بنائی ہے یہ بہت خطرناک ہے، سلطان نے کہا۔ میں لڑکی تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ لڑکی مجھے دھوکہ دے گی۔ میں خطرہ مول لے کر بھی اس تک پہنچوں گا۔ کیا سیدھے اس کے گھر جاؤ گے؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، وہاں میرا ایک اور ٹھکانہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس شہر کے رہنے والے ہو، حمید اللہ نے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہ جا پہنچنا۔ اپنے نہیں، میں نے کہا، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ میرا کون ہے وہاں؟ حمید اللہ خان نے کہا۔ کیا گلشن آرا کو بھول گئے؟ میں نے پوچھا اور کہا، گلشن اور اس کا خاوند پہلے بھی مجھے پناہ دے چکے ہیں۔ میں نے سوچا یہ ہے کہ میں آج ہی رات نکل جاؤں اور گلشن کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایوب کی بہن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گلشن کے پاس جاتی رہتی ہے۔ میں گلشن سے کہوں گا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر بلائے۔ وہ آئے گی اور میں اسے گھیر لوں گا۔ گلشن اسے پہلے نہیں بتائے گی کہ میں آیا ہوا ہوں۔ کیا گلشن آرا کا خاوند وہاں نہیں ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ وہیں ہوگا، میں نے کہا۔ وہ اپنا ہم خیال ہے، قصہ بڑا لمبا ہے، پھر سناؤں گا۔ مجھے وہ پناہ دے چکا ہے اور فرار بھی کروا چکا ہے۔ میری اس تجویز پر سب غور کرنے لگے۔ یہ تجویز انہیں اچھی لگی تھی۔ ضرورت یہ تھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ لڑکی نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے اور کیا اس نے کوئی نشاندہی بھی کی ہے۔ اچانک سلطان کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ میرے قریب بیٹھا تھا، اس نے بڑی زور سے میرے زانوں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ تم نے لڑکی سے ہی پوچھنا ہے نا کہ اس نے کیا بیان دیا ہے؟ سلطان نے کہا، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم یوں ہی یعنی اسی حالت اور حلیے میں اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ جوتشی بن کر جاؤ، اس محلے میں کچھ اور عورتوں کے ہاتھ دیکھو، انہیں غیب کی باتیں سناؤ، پھر اس لڑکی کے دروازے پر دستک دو۔ آگے یہ تمہارا کمال ہے کہ لڑکی کو اندر سے بلا کر اسے اپنے سامنے بٹھا لو، پھر اس کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرنا۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میرے پاس وہ کپڑے بھی نہیں اور چہرہ بدلنے کا سامان بھی نہیں۔ سب کچھ ہے، سلطان نے کہا۔ تم جانتے ہو میں کون سی ڈیوٹی پر آیا ہوا ہوں۔ بڑا سوٹ کیس میرے ساتھ ہے، اس میں سارا سامان ہے۔ میں تمہیں جوتشی بنا کر بھیجوں گا۔ کیا یہ انتظام اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ میں رات ہی رات یہاں سے نکل جاؤں اور صبح وہاں جہاں پہنچوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں رات کو ہی روانہ کر دیں گے، سلطان احمد نے کہا۔ لیکن سکندر ایک بار پھر سوچ لو، بہت بڑے خطرے میں جا رہے ہو۔ تمہیں اس ٹریننگ کی تو ضرورت نہیں کہ یہ کام کس طرح کرو گے اور لڑکی کے سینے سے اصل بات کس طرح نکالو گے، لیکن خطرے کا اندازہ کر لو۔ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا سلطان، میں نے کہا۔ میں اب کسی کی جاں بخشی نہیں کروں گا۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں لڑکی کو وہیں گولی مار دوں گا۔ ریوالور میرے پاس ہوگا۔ جو کوئی مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں دو چار آدمیوں کو گولی کا نشانہ بنا کر نکل آؤں گا۔ مجھے تیار کر کے میرے شہر تک پہنچا دو، آگے جو ہوگا دیکھ لوں گا۔ سوچے سمجھے بغیر کچھ نہ کرنا، سلطان نے کہا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن بلا وجہ جوش اور جذبات میں نہ آ جانا۔ میں کوئی فلمی کہانی نہیں لکھ رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جوتشی بن کر کہیں جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں پولیس کی اسپیشل برانچ میں رہ چکا تھا، پوری ٹریننگ حاصل کی تھی۔ مختلف بحروپ دھارنا ہماری ٹریننگ میں شامل تھا۔ آواز بدل لینا اور اپنے قدرتی لب و لہجے سے ہٹ کر بات کرنا ایک فن تھا جس کی مجھے مہارت حاصل تھی۔ سلطان بھی اپنی ڈیوٹی پر ایک بحروپ میں آیا تھا۔ وہ جب اپنی آواز بدل کر بات کرتا تھا تو اس کے یار دوست بھی اس شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ شخص سلطان نہیں کوئی اور ہے۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور میں انگریزوں کی سی آئی ڈی کے ہندوستانی پولیس افسروں نے بحروپ دھار کر جعلی کرنسی بنانے والوں کو اور بم وغیرہ بنانے والوں کو بھی پکڑا تھا۔ سلطان نے مجھے بحروپ کا مشورہ دیا تو میں حیران نہ ہوا، نہ حمید اللہ اور نور اللہ چونکے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھی سی آئی ڈی کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان احمد ایک بار حمید اللہ کی جاگیر پر جوتشیوں کے بیس میں گیا تھا۔ اس وقت حمید اللہ نواب زادہ اور بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سلطان کا یہ بحروپ اتنا کامیاب تھا کہ اسی نے حمید اللہ کو زوال کی آخری حد تک پہنچایا تھا۔ بحروپ کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نے صبح کی روشنی سفید ہونے سے پہلے شہر پہنچنا تھا۔ میں اس وقت جس گاؤں میں بیٹھا تھا وہاں سے شہر کا فاصلہ کم تھا، کوئی 18 یا 19 میل بنتا تھا۔ سلطان احمد نے جس گاؤں کو اپنا اڈا بنایا تھا وہ صرف 2 میل دور تھا۔
میں نے جس قسم کے کپڑے پہننے تھے وہ پیر کرامتاں والے سے ہی مل گئے۔ موٹے کھدر کا سفید کرتا پاجامہ بھی ایسے ہی کپڑے کا تھا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کی دیسی جوتی پہنی جاتی تھی، وہ بھی مل گئی۔ پگڑی بھی موجود تھی، یہ خاص انداز سے سر پر باندھنی تھی۔ سلطان احمد وہ ضروری چیزیں لانے کے لیے جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ وہ میری گھوڑی لے جائے۔ وہ گاؤں سے پیدل آیا کرتا تھا، دونوں طرف 4 میل فاصلہ تھا۔ وہ میری گھوڑی لے گیا اور بڑی جلدی واپس آ گیا۔ گلیوں میں پھرنے والے جوتشیوں اور نجومیوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سلطان لے آیا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ سپیدی مائل تھا اور داڑھی جو میں نے مستقل طور پر رکھ لی تھی گہرے بھورے رنگ کی تھی۔ سلطان احمد نے گوند سے اس داڑھی میں سیاہ اور کہیں کہیں سفید بال چپکانے شروع کیے تو بڑی مہارت سے میری داڑھی ایک ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی بن گئی۔ میرے چہرے کا رنگ بھی بدل دیا گیا، اسی طریقے سے ہاتھوں کا بھی۔ میں نے اپنا چہرہ دیکھا تو میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکا۔ سر پر جوتشیوں کی مخصوص قسم کی پگڑی تھی جس میں آدھے آدھے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو اسپیشل برانچ کا معمول تھا۔ میں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تیار ہو گیا اور میں جنہیں بے وقوف بنانے چلا تھا وہ میرے اپنے شہر کے لوگ تھے۔ میں جب اس گاؤں سے نکلا تو معمولی سی ایک گھوڑی پر سوار تھا۔ یہ گھوڑی پیر کرامتاں والے کے ایک مرید کی تھی۔ میں اپنی گھوڑی ان کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ سلطان احمد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تمہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا سکندر، اس نے کہا، لیکن فکر یہ ہے کہ تمہاری ذہنی حالت صحیح نہیں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اگر تمہارے پاس ریوالور نہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن اس کے بغیر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ویسے ہی شک میں آ کر کسی پر گولی نہ چلا دینا۔ ریوالور میرے نیفے میں اڑسا ہوا تھا۔ اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں تھیں اور 10 گولیاں تھیلے میں تھیں۔ ایسا تھیلا جوتشیوں کے پاس ہوتا تھا جسے وہ کندھے کے ساتھ لٹکا کر رکھتے تھے۔ میں اکیلا جا رہا تھا، گھوڑی کمزور سی تھی لیکن اس کی چال ایسی تھی کہ اس نے مجھے صحیح وقت پر شہر پہنچا دینا تھا۔ میں دل ہی دل میں ریہرسل کرتا جا رہا تھا۔ صرف یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا سائرہ مجھے اکیلی مل سکے گی؟ میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، ذہن میں کوئی وہم اور وسوسہ نہیں تھا۔ میں موت کو قبول کر چکا تھا اور میں یہ ارادہ لے کر جا رہا تھا کہ میں زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آگے حالات کیا ہوں گے اور سائرہ مجھے مل بھی سکے گی یا نہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ذہن اور دل پر کوئی بوجھ نہیں رہنے دیا اور ذرا اونچی آواز سے جوتشیوں کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ میں آواز بدل کر بول رہا تھا، بولنے میں بھی ہلکی سی ہکلاہٹ پیدا کر لی۔ چہرے اور ہاتھوں کی جلد کو تو ایک محلول اور اس پر مٹیالے پاؤڈر کو مل کر بگاڑ لیا تھا۔ چہرہ اس وجہ سے بھی مردہ سا ہو گیا تھا کہ میں ساری رات سویا نہیں تھا اور اس سے پہلی رات بھی میں نہیں سو سکا تھا۔ وہ رات اس آدمی کے انتظار میں گزر گئی تھی جو سائرہ کے ساتھ گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو ایسی پریشانی لے کر آیا کہ میرے وجود کا جیسے خون ہی خشک ہو گیا ہو۔ میں اتنا پریشان تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ خطرہ مجھ پر واضح نہیں تھا۔ خطرہ واضح صورت میں سامنے ہوتا تو میں ہنستے مسکراتے اس کا مقابلہ کرتا۔ ان غیر یقینی اور ڈھکے چھپے حالات نے مجھے ادھموا کر دیا تھا اور 2 راتوں سے میں جاگ بھی رہا تھا۔ اس کا یہ اثر تھا کہ میرا چہرہ مرجھایا سا ہو گیا تھا۔ دور سے مجھے اذان کی مقدس آواز سنائی دینے لگی۔ دیہات کی خنک اور صاف ستھری فضا میں تیرتی ہوئی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں مجھ پر ایسا تاثر طاری کرنے لگیں کہ پہلے مجھ پر خمار سا طاری ہوا، پھر رکت طاری ہو گئی۔ اللہ مجھے کس طرف بلا رہا تھا اور میں کس طرف جا رہا تھا؟ چور، راہزن اور ڈاکو رات کو جاگتے ہیں اور جب مسجد سے صدا اٹھتی ہے الصلاۃ خیر من النوم تو وہ سو جاتے ہیں۔ کیا میں بھی انہی میں سے تھا؟ کیا میں ملعون اور متون تھا؟ خلق کا راندہ ہوا تو میں تھا ہی، کیا میں اللہ کا دھتکارا ہوا بھی تھا؟ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں تو مفرور تھا، میں پھانسی کے تختے سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ میری نگاہ میں اخلاقیات کے پیمانے بدل گئے تھے، نیکی اور بدی کا تصور بدل گیا تھا۔ آپ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، یہ فتویٰ بھی دے دیں کہ اس شخص کا جنازہ حرام ہے، تو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ میرا جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، مر کے ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ صبح کا اجالا سفید ہونے لگا تو مجھے اپنا شہر دکھائی دینے لگا۔
رات کا پردہ ہٹ گیا تھا، یہ وہ پردہ مجھ پر پڑا ہوا تھا تو میں جرت اور دلیری سے باتیں کرتا اور بڑے خوفناک ارادے باندھتا تھا۔ یہ پردہ اٹھ گیا تو میری حالت اس عورت جیسی ہونے لگی جسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا گیا ہو اور وہ اپنے بازوؤں اور ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عجیب سی کمزوری نے میرے اعصاب کو اور اعضاء کو شل کر دیا۔ میں اس کمزوری سے آشنا نہیں تھا، میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ گھوڑی روک لی اور اتر کر ٹانگیں سیدھی کی، ذرا سی اچھل کود کی، لمبے لمبے سانس لیے اور گھوڑی کی زین کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا کھولا، اس میں سے چھوٹی سی ایک شیشی نکالی، اس میں گلیسرین تھی، اس کے ساتھ لکڑی کی چھوٹی سی سلائی تھی۔ شیشی کا کارک اتار کر یہ سلائی گلیسرین میں ڈبوئی اور ایک آنکھ میں پھر گلیسرین میں ڈبو کر دوسری آنکھ میں پھیر دی۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، میں نے آنکھیں بند کر کے اوپر سے ہاتھوں سے خوب ملا۔ پانی بہتا رہا اور میں اسے صاف کر کے آنکھیں ملتا رہا، حتیٰ کہ پانی بند ہو گیا۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے میرے پاس آئینہ نہیں تھا، دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے معلوم تھا کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور اب ان میں ہلکی ہلکی نمی رہے گی اور پپوٹے چپکتے رہیں گے۔ اس عمل سے میری آنکھوں کی وہ خوبصورتی اور انفرادیت ختم ہو گئی تھی جس سے میں بہروپ میں بھی پہچانا جاتا تھا۔ میری دوسری پہچان میرا منہ تھا، یعنی میرے ہونٹ۔ اس پہچان کو سلطان احمد نے میری مونچھوں پر بال جن میں چند ایک سفید تھے چپکا کر مونچھوں کو ہونٹوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس زمانے میں اکثر ہندو اس قسم کی مونچھیں رکھتے تھے جن سے پورا منہ ڈھکا رہتا تھا۔ گھوڑی نے گھاس کا ناشتہ کر لیا تھا، میں بھوکا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ گھوڑی کا تھا۔ اسے کہیں باندھنا تھا، اگر میں گھوڑی اپنے ساتھ رکھتا تو بھی ٹھیک تھا۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، گھوڑے کی حیثیت سائیکل جیسی تھی، لیکن گھوڑی کو کہیں باندھنا زیادہ اچھا تھا۔ میں نے جس شہر میں جنم لیا اور جس شہر کی گلیوں میں دوڑا کودا اور کھیلا کرتا تھا، وہ میری نظروں کے سامنے نکھرتا آ رہا تھا اور میرے ذہن پر رنج و الم کی گھٹائیں چھاتی چلی جا رہی تھی۔ میں مفرور ملزم کی حیثیت سے پہلے بھی اپنے شہر میں آ چکا تھا۔ اس شہر میں گزرے ہوئے دن مجھے یاد آتے تھے، میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے، لیکن جو حالت اب ہوئی وہ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب خواہشیں تھیں اور جذبات تھے، میں نے اپنے آپ کو ان کی دلدل سے بڑی مشکل سے نکالا اور اس حقیقت کو سامنے لے آیا جس کا مجھے سامنا تھا۔ شہر سے باہر تین چار کچے مکانات تھے، میں لڑکپن میں اسی شہر سے نکلا بلکہ نکالا گیا تھا، اور اب میں پختہ کار مرد تھا۔ اتنے زیادہ سال گزر گئے تھے لیکن یہ کچے مکان ابھی ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے میرے لڑکپن کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ یہ کن کن کے مکان ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کون کون مر گیا ہے۔ سب سے باہر والے مکان کے باہر ایک بھینس بندھی ہوئی تھی اور ایک عورت کھرلی میں چارہ ڈال رہی تھی۔ اس کی عمر 45 برس سے ایک دو سال زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ میں اس کے قریب گیا تو اسے پہچان لیا، وہ بھاگا تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا اور ہم اسے یوسا کہا کرتے تھے۔ یہ غریب سے لوگ تھے، بھینس کا دودھ بیچتے تھے اور اس کا خاوند بازار میں آڑتیوں کے پاس مزدوری کرتا تھا۔ اب بھی انہوں نے بھینس رکھی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا یوسا چوتھی جماعت میرے ساتھ پڑھا تھا، بہت نالائق لڑکا تھا، سوائے شرارتوں کے اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ میں بھاگا کے قریب جا رکا اور گھوڑی سے اترا، اس نے میری طرف دیکھا۔ فقیر پردیسی ہیں، میں نے بدلی ہوئی آواز میں پیشہ ور جوتشیوں کے انداز سے کہا۔ فقیر کچھ لیں گے نہیں، کچھ دے کر ہی جائیں گے۔ ہم نے اس شہر میں جانا ہے، اتنا ہی کہہ کر میں نے بھاگا کے چہرے پر نظریں جما دی اور آنکھیں اس طرح سکیڑ لیں جیسے مجھے اچانک کچھ نظر آ گیا ہو۔ میں نے ذرا آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور آہستہ سے کہا، ایک ہی بیٹا جن کر کوکھ بانجھ ہو گئی، اور وہ جو ایک جنا تھا وہ بھی کھوٹا سکہ نکلا۔ تو خواب ہی دیکھتی رہ گئی، تیرا لال 10 جماعت پڑھ کر دفتر میں بابو لگے گا اور تیرا یہ کچا کوٹھا اینٹوں کا پکا مکان بن جائے گا۔ بھاگا بھینس کا چارہ ملانا بھول گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر یوں جم گئیں جیسے میں نے اسے ہیپناٹائز کر لیا ہو۔ ایک تو میرا بولنے کا انداز ایسا تھا جو کم علم اور توہم پرست لوگوں کو متاثر کرتا تھا، اور دوسرا تاثر اس سے پیدا ہوا کہ ایک اجنبی جسے بھاگا نے پہلی بار دیکھا تھا کہہ رہا تھا کہ ایک ہی بیٹا جن کر کوکھ بانجھ ہو گئی۔ ایسے من گھڑت واقعات آج بھی سننے میں آتے ہیں، اس دور میں تو یہ زیادہ سنے سنائے جاتے تھے۔ یہ واقعہ دراصل ایک ہی ہے جس میں افراد اور جگہوں کے نام بدلتے ہیں۔ میں نے بھاگا کے چہرے پر چمک دیکھی، وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور اپنے خاوند کو بلا لائی۔ اس کے خاوند کے ساتھ بھی میں نے اسی انداز سے باتیں کی جس انداز سے بھاگا کے ساتھ کی تھی۔
دونوں مجھے اندر لے گئے، وہ تو میرے آگے بچھے جاتے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا، لیکن اس نے انہیں کبھی خط تک نہیں لکھا، اور سنا ہے کہ اس نے ادھر ہی شادی کر لی ہے۔ میں نے اوٹ پٹانگ اصطلاحوں میں جو عموماً اس قسم کے لوگوں کے سامنے بولی جاتی ہیں چند باتیں کی، دونوں کے ہاتھ دیکھے، سلیٹ پر دو پانے پھینکے، پوتھی نکالی جو ہندی میں تھی، ویسے ہی ستاروں اور برجوں کا حساب جوڑ کر انہیں بتایا کہ وہ 1 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کر آئے گا اور یہ مکان گرا کر انہیں پکا مکان بنوا دے گا۔ بھاگا نے 2 پراٹھے پکائے اور کم و بیش 3 پاؤ دودھ پراٹھوں کے ساتھ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک خاص قسم کے لیے شہر آیا ہوں اور میں گھوڑی انہی کی کھرلی پر بندھی چھوڑ جاؤں گا۔ ان دونوں نے تو جیسے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ ایک جوتشی نے انہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ میں تفصیلات نہیں سنا رہا، اگر میں یہی واقعہ تفصیل سے سناؤں گا اور اسی انداز سے اور انہی اصطلاحوں میں سناؤں تو کئی لوگ یہ سن کر ہی سمجھ بیٹھیں کہ میں واقعی جوتشی تھا۔ میں گھوڑی وہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ میں جب اپنے محلے میں داخل ہوا تو سورج نکل آیا تھا، بلکہ کچھ اوپر بھی آ گیا تھا۔ دکاندار اپنی دکانوں پر چلے گئے تھے، باقی آدمی بھی اپنے کاموں کا روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے پیشہ ور جوتشی اور نجومی محلوں میں اس وقت پھیری لگانے آتے ہیں جب مرد گھروں میں نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور گھروں میں صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اور انڈیا میں بھی عورتیں پابند، مجبور اور بے بس ہیں۔ میں مڈل کلاس اور اس سے نیچے کے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ ان طبقوں میں روپے پیسے کی تنگی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کی، جسے آپ چار دیواری کی دنیا کہتے ہیں، سیاست بازی اتنی گندی ہے کہ عورت اور مرد بھی آزادانہ طور پر جائز کام اور جائز فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ میں کیا بات کروں، آپ معاشرتی حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان احوال و کوائف میں جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ غیب کی مدد اور تنکوں کے سہارے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اپنے محلے کے پہلے گھر کے دروازے پر رک کر جوتھیوں کی طرح صدا لگائی، رمل، فال، دلیل، غیب کی بات بتائے، قسمت کا حال دکھائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک عورت بڑی تیز تیز چلتی آئی۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ پر جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ جی میں آئی کہ میں آگے ہو کر اس عورت کے پاؤں پکڑ دوں اور اسے کہوں کہ ایک بار پھر میرے گال اور میرا ماتھا چوم لو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امی کی وفات سے پہلے یہ عورت ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اسے میری امی سے بہت پیار تھا، میرے ساتھ بھی یہ بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس عورت کے وہ بوسے ساری عمر نہیں بھولوں گا جو اس نے میری امی کی میت پر سے مجھے اٹھا کر دیے تھے۔ یہ عورت روتی تھی اور مجھے اس طرح بےتابی سے چومتی تھی جیسے مجھے چاٹ کر اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتی ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک جوان لڑکی ڈیوڑی میں آئی۔ یہ اس کی بہو معلوم ہوتی تھی، بیٹی نہیں تھی، اس کی 2 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گی۔ جوتشی مہاراج، اس خاتون نے کہا، یہ میری بہو ہے، شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ذرا اس کا ہاتھ دیکھیں۔ انہوں نے مجھے ڈیوڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے اس کی بہو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر میں نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کیے۔ اس دوران محلے کی ایک اور عورت آ گئی، وہ ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اور چڑیا جال میں آ گئی ہے۔ میں اس گھر کے پرانے حالات سے واقف تھا۔ سلیٹ پر پانے پھینک کر جب اس خاتون کو اس کے خاندان کی پچھلی ہسٹری سنائی تو اس کے آنکھوں کے ڈھیلے حیرت سے باہر آنے لگے۔ پھر جب میں نے اسے آنے والے وقت کا حال سنانا شروع کیا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ میرا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نے انہیں اولاد نرینہ کی خوشخبری سنائی ہوگی۔ اس خاتون نے مجھے 1 روپیہ دیا۔ یہ فیس بھی تھی اور انعام بھی۔ اس وقت گلیوں میں پھرنے والے جوتشیوں کی فیس یہی 4 6 آنے ہی ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا، وہ عورت جو وہاں آ گئی تھی وہ اس طرح اٹھی جیسے اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ میں اس عورت کو بھی جانتا تھا۔ میں جب اس گھر سے باہر نکلا تو 7 8 سال عمر کا ایک بچہ میرے پاس آیا اور ایک طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ وہاں چلیں۔ وہ اس گھر سے چوتھا گھر تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اسی عورت نے میرا استقبال کیا اور مجھے اندر لے گئی۔ اس عورت کے متعلق مجھے کوئی خاص واقعہ یاد آ رہا تھا، لیکن یہ ذہن سے اتر گیا تھا کہ واقعہ کیا تھا۔ میں ذہن پر بہت زور دے رہا تھا، کوئی بڑا واقعہ اس گھر میں ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کیا۔ وہ سمجھتی ہوگی کہ میں اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں وہ واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اچانک ذہن میں روشنی سی چمکی اور مجھے یاد آ گیا، اس وقت میری عمر 13-14 سال تھی۔ خامن نے پھر کبھی گھر سے تو نہیں نکالا؟ میں نے پوچھا، اور اس کے ہاتھ کی ایک لکیر پر انگلی رکھ کر کہا، اس لکیر نے تمہیں بچا لیا تھا ورنہ تمہیں طلاق ہو جاتی، پر تمہارے بچے اچھی قسمت لے کر آئے ہیں۔ پھر تو اللہ کا فضل رہا۔ اس عورت نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا اور مجھ سے وہی گھسے پٹے سوال پوچھنے لگی جو عورتیں نجومیوں سے پوچھا کرتی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس کا خامند وہمی اور جھگڑالو سا آدمی تھا۔ ایک بار اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ عورت چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو اٹھائے گلی میں بڑی زور زور سے روتی اور اپنے خامند کو برا بھلا کہتی تھی۔ اس نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ اسے بھی بے وقوف بنا کر میں آگے چلا تو ایک اور دروازے پر کھڑے ہو کر رمل فال دلیل کی صدا لگائی۔ اس گھر کی عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ دکھائے اور میں نے ان کی خاندانی ہسٹری سنا کر انہیں حیران کر دیا۔ وہاں دو عورتیں اور آ گئیں۔ مجھے معلوم تھا ایسے ہی ہوگا۔ میرا اصل ٹارگٹ ابھی دور تھا۔ میں اسی لیے گھر گھر رکتا اس ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا کہ میری شہرت اور میری غیب دانی مجھ سے پہلے اس ٹارگٹ تک پہنچ جائے۔ پھر میرا اپنا گھر آیا۔ یوں لگا جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس گھر میں رہنے والوں سے بھی ملوں یا نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں کرائے دار رہتے ہیں۔ دل بےتاب اور بے قرار ہو گیا کہ اپنے مکان کے اندر جاؤں اور ان در و دیوار کو ایک بار پھر دیکھوں، لیکن اپنا دل جب ایک عجیب تکلیف دہ کیفیت میں جکڑتا ہوا دیکھا تو میں تیزی سے اپنے دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ میرا یہ بہروپ کامیاب ہو رہا تھا۔ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ایسا نہ ہو اپنے گھر کو دیکھ کر جذبات امڑ آئیں اور میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں شاید زبان کی استادی بھول جاتا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک زنانہ آواز نے مجھے روک لیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں مستانہ سی چال چلتا اس تک پہنچا۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ وہاں بھی وہی ڈرامہ دہرایا گیا۔ وہاں سے بھی کچھ پیسے ملے اور میں باہر نکلا۔ میں اب ہر اس گھر کی روداد نہیں سناؤں گا جہاں جہاں میں گیا اور عورتوں کو قسمت کا حال بتایا۔ میں آپ کو اس گھر لے چلتا ہوں جس میں مجھے جانا تھا۔ وہ سائرہ کا گھر تھا۔ میں اس گھر کے دروازے تک پہنچا، دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور رمل فال کی صدا لگائیں۔ سائرہ کی ماں دروازے میں آئی۔ اپنے کو کوئی لالچ نہیں ہے بڑی بی، میں نے جذباتی اور قدر مخمور سے لہجے میں کہا۔ ہم تو اپنے استاد کے سلام کو جا رہے تھے۔ بہت بڑے جوتشی ہیں وہ۔ اس گھر کے آگے سے گزرے تو قدم رک گئے۔ جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتی بڑی بھی۔ اس گھر کے اوپر کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ کبھی اس گھر پر بجلی تو نہیں گری؟ کچھ ہوا ضرور ہے بڑی بھی۔ اپنے کو کچھ لالچ نہیں، استاد کا دیا ہوا ایک علم ہے۔ کوئی سیوا ہم کر سکتے ہیں تو دل کی بات کہو۔ تیرے ماتھے پر لکھا ہے کہ کل جو گزر گیا وہ کل جگ تھا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ نہ دینا بڑی بھی، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ایک پیسہ نہ دینا، من کی موج ہے، دل میں دکھی بندوں کا درد ہے۔ جو پوچھو گی جوتشی بابا بتائیں گے۔ شاید اس اندھیری رات میں تجھے کوئی راستہ دکھا دیں۔ بڑھیا پر غم کا اتنا اثر تھا کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے اسی کمرے میں لے گئی جس میں ایوب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے بٹھا کر وہ اندر گئی اور واپس آئی تو سائرہ اس کے ساتھ تھی۔ سائرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کی ناک لال سرخ ہو گئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلسل روتی رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بے قابو ہو چلا تھا۔ اگر اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو میں اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا اور اسے کہتا کہ مجھے دھوکے میں نہ مرواؤ۔ میرے ساتھ تھانے چلو، وہاں میں یہ بیان دوں گا کہ مجھے اس لڑکی نے پکڑا ہے اور یہ 10,000 روپے کی حقدار ہے۔ پنڈت جی، سائرہ کی ماں نے دکھی آواز میں کہا، وہ جو کالی گھٹا آپ نے اس گھر کے اوپر دیکھی ہے، ٹھیک دیکھی ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ جوانی میں قتل ہو گیا۔ اب یہ بیٹی رہ گئی ہے، قسمت اس کی بھی پھوٹ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ اس کا گھر کہیں آباد ہوگا یا نہیں۔ ہمیں مت بتا بڑی بھی، میں نے کہا، یہ ہم بتائیں گے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہوگا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے کر ذرا۔ اس نے دایاں ہاتھ میرے آگے پھیلا دیا۔ میں نے کچھ دیر نظریں جمائے رکھیں، لیکن اس کی لکیریں دیکھنے کے بجائے میں سوچ رہا تھا کہ سائرہ کے ساتھ علیحدگی میں بات کس طرح ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ دماغ میں آ گیا۔ دل کو دکھی نہ کرنا بڑی بھی، میں نے کہا، جوتشی بابا بات کھری کریں گے، برا نہ جان لینا۔ تو نے لڑکا ایک ہی جنا اور وہ بھی مورکھ نکلا۔ ماں کی لکیروں میں بیٹا نظر آ رہا ہے۔
اس کو بڑا رتبہ ملا تھا، شاید کوتوال ہو گیا تھا، پر لیکھ لکھنے والے نے بڑے الٹے لکھے۔ یہ روگ تیرے وجود میں اتر گیا، اب اس بچی کی فکر کر۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ سائرہ کی طرف بڑھایا اور کہا، لا بچی، اپنا ہاتھ آگے کر۔ سائرہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اس کی لکیریں دیکھنے لگا اور اس کے ہاتھ پر سر جھکاتا گیا۔ جب میرا منہ اس کے ہاتھ کے قریب پہنچا تو میں نے بڑی تیزی سے منہ یوں پیچھے کیا جیسے یہ ہاتھ مجھے ڈس لے گا۔ بڑی بی، میں نے سائرہ کی ماں سے کہا، گھبرا نہ جانا، اس بچی کے ہاتھ میں ہمیں کچھ نظر آیا ہے، جو ہم پہلے اسے بتائیں گے پھر تجھے بتائیں گے۔ ہم پر اعتبار کر اور ذرا اندر چلی جا، ہم ابھی تجھے بلائیں گے اور کوئی اچھی خبر ہی سنائیں گے۔ سائرہ کی ماں میری باتوں سے 100% متاثر ہو چکی تھی۔ میں نے جب اسے کہا تھا کہ تیرا بیٹا شاید کوتوال ہو گیا تھا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کا یہ چونکنا میرے لیے امید افزا تھا کہ وہ مان رہی ہے کہ جوتشی بابا سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے اسے اندر جانے کو کہا تو وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ سائرہ، میں نے آہستہ سے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، میں سکندر ہوں۔ اس نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ غصہ آ گیا ہے یا حیران ہو؟ میں اپنی قدرتی آواز میں بول رہا تھا اور سائرہ خاموش تھی۔ یہ تم نے کیا کیا سائرہ؟ میں نے کہا، تم نے سوچا نہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ تم اپنے گھر چلی گئی ہو تو میرے لیے کیا کیا پریشانیاں پیدا ہوئی ہوں گی؟ لمبی باتوں کا وقت نہیں، جلدی جلدی بتاؤ کہ پولیس نے تم سے کچھ پوچھا تھا، وہ رکا کہاں ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے خطرے میں ڈالا ہے اور تم تک پہنچا ہوں؟ کیا تم اس شک میں پڑ سکتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گی؟ سائرہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا۔ وقت نہیں، ورنہ میں پوری بات کرتی۔ اپنے گھر کے قریب آئی تو ماں کا خیال آیا۔ اس سے آگے قدم اٹھا ہی نہیں۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ میرے لیے کیا ہوگا اور تمہارے لیے کیا ہوگا۔ یہاں پہنچی تو پتا چلا کہ ایوب بھائی قتل ہو کر دفن بھی ہو چکا۔ یہ اس آدمی نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے کہا، میرے دل کو بہت صدمہ ہوا، لیکن میرے سوال کا جواب فوراً دو، وقت بہت تھوڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں۔ ابا جان کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ تھانے اطلاع کر دو کہ ہماری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ سائرہ نے بتایا۔ ابا جان تھانے چلے گئے، واپس آ کر امی کو بھی ساتھ لے گئے۔ تھانے دار نے دونوں سے بیان لکھ کر دستخط کروا لیے کہ ہماری لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی اور واپس آ گئی ہے، اور اب ہمارا کیس ختم ہے۔ مجھے تھانے بلایا ہی نہیں گیا۔ وہ رکا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ رکا سلطان کو مروا دے گا، وہ میں نے سنبھال لیا ہے۔ سائرہ نے کہا، شاید پھر کبھی کام آئے، فوراً لے آؤ۔ میں نے کہا اور اسے رکا میرے حوالے کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا، پھر کہا، امی کو بلا لو۔ نہیں سکندر، سائرہ نے جذباتی لہجے میں کہا، کچھ دیر اور باتیں کرو۔ وقت نہیں سائرہ، پھر کبھی آؤ گے؟ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اس گھر اور اس محلے میں مجھ پر جو بیت رہی ہے وہ تم نہیں جانتے۔ آؤں گا سائرہ، میں نے کہا، ضرور آؤں گا، میں انتظار کروں گی۔ سائرہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی۔ وہاں سے اٹھنے اور واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے وہاں سے اٹھنا تھا، وہاں سے آنا تھا۔ میرے کہنے پر سائرہ اندر گئی اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی۔ اس کی مٹھی بند تھی، لیکن اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی نے 1 روپے کا سکہ پکڑ رکھا تھا۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ وہ مجھے روکا کس طرح سے دے گی۔ میں نے اپنا تھیلا کھولا جیسے اس میں سے کوئی چیز نکالنے لگا ہوں۔ سائرہ نے اپنے ہاتھ تھیلے میں ڈال دیا۔ جب اس کے ہاتھ تھیلے سے باہر آیا تو 1 روپیہ اور 1 رکا میرے تھیلے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے روپیہ نکال کر سائرہ کو دے دیا۔ جوتشی بابا دکھی لوگوں سے کچھ نہیں لیا کرتے۔ میں نے جوتشیوں کی آواز اور لہجے میں کہا، ہم اپنی مرضی سے رکے تھے، تم نے ہمیں بلایا تو نہیں۔ میں نے سائرہ کی ماں سے کہا، یہ بچی بڑی بھاگیوان ہے۔ بڑی بھی، لوگوں کی باتوں پر نہ جانا، پنچھی اڑ گیا تھا، دیکھ اپنے گھونسلے میں آ گیا ہے، پر یاد رکھ، یہ پنجرے کا پنچھی نہیں، یہ تجھے کچھ دے گی، کچھ لے گی نہیں۔ گھٹا چھٹ رہی ہے، چنتا نہ کر، دن پھر رہے ہیں۔ میں نے اس طرح کی چند اور باتیں کی، میری زبان چلتی رہی، سائرہ کے آنسو بہتے رہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا۔ سائرہ نے بہت کہا، کچھ کھا پی لو جوتشی بابا۔ میں نے وہی جواب دیا کہ دکھی لوگوں کے گھر کا پانی پینا بھی پاپ ہے، ہم پھر آئیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہاں سے نکالا اور دوسرے راستے سے شہر سے نکل آیا۔ میں اس گھر گیا جس کے دروازے پر گھوڑی باندھ آیا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے پراٹھے کھلائے۔ میں گھوڑی پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔